محمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج یہ کامیابی یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے۔ یہ شارٹ نوٹس پر یہ تنظیمات اہل سنت کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت مارچ، اس کو بہت زیادہ ابھی 10 گھنٹے 12 گھنٹے ہوئے ہیں۔ 10-12 گھنٹوں میں یہ تیاری ہو گئی ہے، اور ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر دن تو بہت دور کی بات ہے، ناموس رسالت کے لیے ہم منٹوں میں تیار ہو جائیں گے، ہوں گے نا منٹوں میں تیار۔ یہ یادداشت پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ جیو نے پہلی مرتبہ نہیں کیا، یہ ARY نے پہلی مرتبہ نہیں کیا، یہ ذرائع ابلاغ پہلی مرتبہ یہ گستاخیاں نہیں کر رہے۔ آج سے 29 برس پہلے اسی جنگ اخبار نے آئی چندریکر روڈ پر قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری رحمت اللہ علیہ نے جب جنگ نے غلط ترجمہ قرآن پاک کا شائع کیا تو قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری میدان میں اترے۔ اس وقت کے انتظامیہ کے لوگ، اس وقت کے ریاست کے حکمران، انہوں نے اس احتجاج پر لاٹھی چارج بھی کروایا، گرفتاریاں بھی ہوئی، اس وقت زخمی بھی ہوئے، قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، مگر ناموس رسالت پر سودا نہیں کیا۔ اور آج بھی ان کے، ہمارے ان اکابرین کی اس راہ پر چلتے چلتے آج اگر جیو گستاخی کرتا ہے، یا کسی ماتم میں گستاخی ہوتی ہے، یا کسی جلوس میں گستاخی ہوتی ہے، کسی مسجد میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی عقیدہ ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، تو یا رسول اللہ کہنے والے زندہ ہیں۔ ہم ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، اگر ہم جدا جدا نظر بھی آتے ہیں تو ہم مرے نہیں ہیں۔ اگر ہم جدا جدا نظر آتے ہیں، ٹکڑوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، تو آج یہ مارچ اس بات کی عکاسی کرتا ہے، یہ مارچ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ناموس رسالت کے لیے ہم اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کر دیں گے، اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دیں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو مصر میں ہوتا ہے، یہ تو ایران میں ہوتا ہے، تو وہ ایران ہوگا، سعودی عرب ہوگا، کوئی اور ملک ہوگا، مگر یہ پاکستان ہے، یہ رسول کے غلاموں کا ملک ہے، یہ عشاقان رسول کا ملک ہے۔ اسی لیے تو اس کو پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، اور کسی کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ بنگلہ دیش کو نہیں کہا جاتا، سعودی عرب کو نہیں کہا جاتا، ایران کو نہیں کہا جاتا، کسی اور کو اسلامی ملک ایٹمی قوت نہیں کہا جاتا۔ اسلام کا قلعہ پاکستان تھا، پاکستان ہے، اور پاکستان رہے گا۔ آخری بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو یاد ہو کہ سلمان تاثیر نے جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے دیکھا نہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں؟ آج کے حکمران نہیں جانتے، کل کے حکمران نہیں جانتے، ہم ان کو بھی متنبع کرنا چاہتے ہیں جن کی حکمرانی کی باری اگلی ہے۔ ہم ان کو بھی متنبع کر رہے ہیں جو اگلی باری میں حکمران بنیں گے۔ تو یاد رکھنا، اگر گستاخ اگر گستاخی کرنے کے لیے آئے گا تو اس کو 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے؟ اگر آپ کی تائید ہوگی تو گستاخ 100 مرتبہ سوچے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگر کوئی ہماری جو ہے مطالبات پر کان نہیں دھرے گا، ہمارے احتجاج کو نوٹ نہیں کرے گا، تو پھر غازی ممتاز قادری تو پیدا ہوگا، غازی ممتاز قادری پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہ غازیوں کی سرزمین ہے، یا غازی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اگر ملکی سلامتی کے حساس اداروں نے ہماری بات کا نوٹس نہ لیا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور ایسا موقع آ گیا کہ غازی ممتاز قادری کا کردار ادا کرنا پڑا، تو کون تیار ہوگا؟ سب تیار ہے؟ تو پھر نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔